قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ سبحانہ و تعالی بندے سے فرماتا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، ہمدردی اپنی دکھائیں نیکی کے کام میں اور پرہیزگاری کی۔ کسی کو اگر آپ برے راستے پر دیکھیں تو ہمدردی ہو آپ کے دل میں، یہ بندہ برے راستے پہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، دل میں افسوس ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بندے بلانے کی کوشش ہے کہ نیکی کی طرف آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کسی کی برائی اور زیادتی پر کبھی بھی آپ مدد نہ کریں۔ کوئی کسی پر ظلم کرے تو آپ کبھی مدد نہیں کرنا، اس کے خلاف ہمیشہ بات کرنا۔ یہ قرآن صاف کہتا ہے کہ آپ کبھی زیادتی کوئی کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، آپ اس پر اس کی مدد امداد نہ کرو، یہ نہ اس کو اکساؤ مت جو کرنے پر، بلکہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ اگر کوئی گناہ کرتے دیکھو تو اسے سمجھائیں کہ یہ تیری آخرت برباد کر دے گی، تجھے اللہ سے دور کر دے گی، اسے سمجھائیں، نہ کہ اس کو ابھاریں کہ ٹھیک ہے تو کر، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ پھر نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے سامنے ہر چیز بے کس پڑ جائے گی، ہر چیز فنا ہونی ہے، تو اس کے سامنے کسی کی اکڑ نہیں چلے گی، تو دیکھا نہیں جائے گا۔ ہم برائی کے کاموں سے بندے کو واپس لوٹائیں، سمجھائیں، نصیحت کریں، بلکہ ابھاریں نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف نیکی یہ نہیں کہ اپنے چہروں کو آپ مشرق اور مغرب کی طرف موڑ لیں، یہ نیکی نہیں۔ فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، فرمایا نیکی یہ ہے کہ اپنے مال کو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، اپنے مال کو قریبی والوں پر خرچ کریں، یتیموں پر، غریبوں پر، مساکین پر، اور وہ لوگ جو راہ سفر میں ہیں، سفر میں کوئی بندہ پھنس گیا اس کے اوپر پیسہ خرچ کرو، اسے پیسے دے دیں تاکہ وہ اپنا سفر آسانی سے طے کر لے۔ آپ نیکی یہ ہے کہ ہم دوسروں کے پکش میں ہمیشہ ہمدردی دکھائیں، چاہے وہ اخلاقی طور پر ہو، چاہے مالی طور پر ہو، چاہے زبانی سطح پر ہو، کوئی سی سطح پر ہو، ہم نے ہمدردی دکھانی، ہم نے مدد کرنا ہے لوگوں کی تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں۔ ہم بہت سخت نہ ہوں کہ اگر کوئی ظلم کرے تو ہم اس کے ساتھ ہو جائیں، پھر ہم سے لوگ جو اچھے لوگ ہوں گے وہ نفرت کرنے لگیں گے، اور اچھے لوگوں کا نفرت کرنے کا مطلب ہے کہ ہم سے اگر اچھے لوگ نفرت کر رہے ہیں، جو نیک لوگ ہیں وہ ہمیں پسند نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں غلط کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم خسارے والی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ نیک لوگوں کا ناراض ہونا یہ ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے۔ اسی لیے ہمیں لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، نیکی کی طرف، ان کو ہمدردی دکھائیں، ان کی مدد کریں، جس سطح پر بھی وہ مدد فرمائیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا بندہ اللہ کی مدد فرمائے گا، فرماتا رہتا ہے، بندے کو مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ جب تک بندہ مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہے، مومن کی مدد کرتا رہے گا، اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امداد اس کو ہمیشہ ملتی رہے گی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، حضور نے فرمایا کسی نے مومن کی پریشانی کو دور کیا دنیا میں، ایک پریشانی مومن کی دور کر دی، کوئی پریشان تھا، بڑا مشکلوں سے گزر رہا تھا، مصیبتوں سے گزر رہا تھا، آپ نے اس کی مشکل کو دور کیا، آپ نے اس کو تسلی دی کسی بھی طور پر، فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی جتنی بھی ہولناک پریشانیاں جو مشاکل ہیں ان تمام میں سے آپ کو ان تمام سے نجات دے بچا لے گا، اگر آپ نے دنیا میں مومن کی مدد کی ہے، مومن سے پریشانی کو دور کیا، کوئی پریشان تھا آپ نے اس کی پریشانی کو دور کیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں کو آپ سے دور فرما دے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر حضور نے فرمایا خیر الناس انفعہم للناس، سب سے بہتر وہ ہے لوگوں میں جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچے، ہم فائدے کی طرف دیکھیں، کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو کبھی ڈانٹے نہیں، وہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے یہ وہ جانتا ہے، اللہ نے ہمیں دیا، گھر دیا، کپڑے دیے، اچھی ساری چیزیں دی ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، دوسرے کو دیکھ کر کے بھی احساس نہیں ہوتا، غریبوں کو دیکھ کر احساس ہونا چاہیے دل میں کہ غریب آیا ہے تو اسے بھگانا نہیں ہے، اس کو پیسے دینا ہے، اس کی مدد کرنا ہے،
جس سطح پر بھی مدد ہو مدد کرنا ہے. یہ قرآن کا دعویٰ ہے. قرآن اللہ فرماتا ہے آپ مدد فرمائے لوگوں کی. ہوگا کیا پتہ وہ کس زندگی سے گزر رہا ہے. اگر اللہ نے ہمیں اس زندگی پہ کیا ہوتا تو ہم کیا کرتے. تو اسی لیے لوگوں کی مدد کریں. سب سے بہتر حضور نے فرمایا وہ لوگوں میں سے وہ بندہ ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچائے. پھر حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں اگر تم عبادت میں مزہ چاہتے ہو نا, تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مزہ آئے, فرمایا لذت آئے, لطف آئے, فرمایا تم نا حاجت مندوں کی اور غریبوں کی خدمت کیا کرو, یتیموں کی خدمت کرو. ان لوگوں کی خدمت کرو گے تمہیں عبادت میں بڑا مزہ آئے گا. عبادت کرنے کا انداز بدل جائے گا, اللہ سے گفتگو کرنے کا انداز بدل جائے گا. فرمایا پتہ ہے کیوں ان کی خدمت کرو گے؟ پتہ ہے ان کے منہ سے دعائیں نکلتی ہیں, بڑی دعائیں دیتے ہیں یہ لوگ. فرمایا اور ان کی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں, ان کی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں, بڑی دعائیں دیتے ہیں. تو کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان غریبوں اور مسکینوں اور حاجت مندوں کی خدمت کر کے ہو سکتا ہے کوئی دعا ہمیں دے دے اور دعا ہمارے حق میں اللہ کے یہاں قبول ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا ان کے ذریعے. پھر حضرت معین الدین چشتی اجمیری سنجری فرماتے ہیں, کہتے ہیں سب سے بڑی عبادت یہ کہ بھوکے کو کھانا کھلانا. روٹوں پہ کوئی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, سفر کرتے ہیں, ہم سفر کے دوران بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ روٹوں پہ سوتے ہیں, انہیں کھانا بھی میسر نہیں ہوتا. دیکھ معلوم کر لیں کھانا ملا ہے, نہیں ملا تو پہنچا دیں کھانا. فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ. اور کوئی غم زدہ ہونا, دل کا ٹوٹا ہوا ہو بندہ, جو دل کا ٹوٹ گیا بندہ, اسے تسلی دے دو. پھر دیکھو سب سے بڑی عبادت ہے, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری فرماتے ہیں سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ غم زدہ ملے, کوئی غم زدہ ہو, کوئی پریشان ہو, اس کو تسلی دے دیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اس سے اللہ تعالیٰ تیرا کام اچھا کرے, اسے تسلی دے دیں تاکہ اس کے دل میں تسلی ہو اور وہ پریشانی سے تھوڑا سا سکون پالے. فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا آپ کو مقام عطا کرے, بڑا ثواب عطا کرے گا. ہوتا کیا ہے ہمدردی سے دل سکون, ہمارا دل بھی سکون رہے گا, ہمدردی دکھائیں گے دوسرے کے لیے, نرم ہوگا دل ہمارا, عبادت ریاضت میں مزہ آئے گا, مصیبت دور ہوگی اور معاشرے میں محبت کا پیغام جائے گا. کیسے بھی بندے موجود ہیں پھر ہمارے لیے دعا بھی ہوں گی حق میں نا. تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا کریں اپنے اندر, غصہ, تکبر, کینہ, کپٹ, یہ تمام چیزوں کو ایک سائیڈ رکھیں, ہمدردی کا پیغام دیں. اللہ تعالیٰ بڑا مقام عطا کرے.